یاد رکھنا ہے وہ تقوی ہے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا، اللہ کی محبت میں اللہ کے پسندیدہ کاموں کو کرنا، اللہ کی خاطر اپنی نیند قربان کرنا، اللہ کی خاطر اپنی بھوک کنٹرول کرنا، اللہ کی خاطر اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا، اور خصوصاً منفی جذبات کو کنٹرول کرنا۔ نہ صرف یہ کہ روزے سے فزیکل کلینزنگ ہوتی ہے، بلکہ اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اور بہت سے اعتبارات سے انسان صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، ہلاکت میں پڑنے سے رک جاتا ہے۔ تو اس لیے رمضان کے لیے نمبر 1 گول، نمبر 1 ٹارگٹ تقوی ہے، اور تقوی صبر کے ساتھ آتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے تو یقیناً اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا، نیکوکاروں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا۔ تو جتنا بھی آپ اس میں صبر کریں گے، کیونکہ آپ بچ نہیں سکتے نا اس وقت تک جب تک آپ کے اندر صبر نہ ہو۔ اسی لیے رمضان کو شہر الصبر بھی کہا گیا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ یعنی کوئی شخص آپ کو پرووک کر رہا ہے، کوئی شخص آپ پر ایسی بات کر رہا ہے کہ جس سے آپ ہرٹ ہو رہے ہیں، تو اب آپ کو جواب دینے سے کیا چیز روک رہی ہے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہوگا۔ تو روزہ ہمیں صبر بھی سکھاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر آپ دیکھیے کہ انسان کی نیچر میں ہے یہ بات کہ وہ اپنے اوپر پابندیاں برداشت نہیں کرتا، اور اس کو ایک عرصے تک اپنے آپ کو ایک پابندی میں رکھنا مشکل کام لگتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، گنے چنے چند دن ہیں۔ تو انسان کی نیچر میں یہ چیز ہے کہ وہ پابندی برداشت نہیں کرتا، اور پابندی سے اس کو گھٹن ہونے لگتی ہے، اسے گھٹن ہونے لگتی ہے کہ کب میں اس سے باہر نکلوں گا۔ آپ دیکھیں ویسے آپ چلتے پھرتے رہے، آتے جاتے رہے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کا کیا دل ہوتا ہے کہ کب باہر نکلیں گے۔ آپ لفٹ پہ سوار ہوتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے کب دروازہ کھلے گا، کب باہر نکلیں گے۔ تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ اس کو تنگی اور گھٹن اور پابندی اور ریسٹرکشن یہ چیزیں پسند نہیں ہوتی۔ بہرحال 30 دن کے اس پابندیوں کے پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ کافی حد تک پھر اس پریزن سے دل لگا چکا ہوتا ہے، اس کو عادت ہو چکی ہوتی ہے، لیکن آغاز میں مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ڈرو نہیں، ایام معدودات، چند دن کی بات ہے، گنے چنے دن ہیں، اور پورے سال میں شاید ہی کسی مہینے کو ہم اتنا گنتے ہوں گے جتنا رمضان کے آنے کو بھی گنتے ہیں اور پھر جانے کو بھی گنتے ہیں کہ کتنے دن باقی رہ گئے۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا، پھر بھی جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس پر پابندیاں نہیں، وہ آلریڈی جکڑا ہوا ہے، خود سفر کی پابندی میں ہے اور یہ بیماری کی وجہ سے ریسٹرکٹیڈ ہے، تو اس کو رخصت ہے۔ یہ روزہ نہ بھی رکھے تو کوئی بات نہیں، لیکن گنتی پوری کرنا لازم ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ہر مسلم عاقل بالغ انسان پر اگر 30 کا مہینہ ہے تو 30 دن کے روزے فرض ہیں، اگر 29 کا ہے تو 29 دنوں کی گنتی پوری کرنا لازم ہے۔ رمضان میں پوری ہو جائے تو بہت ہی اچھا، ایک پورا ماحول ہوتا ہے، ایک موسم ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے سب کے ساتھ مل کے روزہ رکھنا۔ لیکن اگر بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکے تو بعد میں جتنا جلدی ہو اپنے روزوں کی گنتی کو پورا کر لیا جائے۔ 4 چھوڑے ہیں تو 4 قضا رکھ لیں، 10 چھوڑے ہیں تو 10 قضا رکھ لیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں۔ اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ یہ آیت شروع میں نازل ہوئی تھی جب ابھی لوگوں کو پوری طرح ان پابندیوں کی عادت نہیں تھی، تو اس وقت ایک آپشن دی گئی تھی کہ اگر طاقت رکھتے بھی ہیں روزہ رکھنے کی، پھر روزہ نہیں رکھتے، فدیۃ طعام مسکین، تو وہ مسکین کو ایک کھانا کھلا دے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ،
اور جو خوشی سے نیکی کرے گا وہ اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ روزے کے فائدے جانتے ہو، روزے کا ثواب جانتے ہو، روزے سے حاصل ہونے والی برکات جانتے ہو، تو پھر تو تم روزہ ہی رکھو گے، اور تم روزہ رکھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو مشقت سے روزہ رکھے، یعنی جیسے بوڑھے لوگ ہیں یا حاملہ عورتیں ہیں یا اور اس طرح کے جن کو کوئی تکلیف ہے اور روزہ ان پہ بڑا بھاری ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو ڈائٹنگ بائیں ہاتھ کا کھیل لگتا ہے، وہ اکثر ہی ڈائٹنگ پہ ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کے لیے کھانا چھوڑنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. سگریٹ چھوڑنا بہت مشکل کام ہے، کچھ اور ایسی چیزوں کی عادت پڑی ہوئی ہے تو ان کو چھوڑنا وہ ان کو اپنے لیے موت نظر آتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. وہ تنگی انسان برداشت کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی میں اس کے لیے وسعت پیدا کر دیتا ہے، اس کی طبیعت کو اس کے موافق کر دیتا ہے. بہرحال اب یہاں یہ ہے کہ جو لوگ مشکل سے روزہ رکھیں، یعنی بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، تو وہ پھر کیا کریں؟ ان کے اوپر اگر بہت شاق گزرتا ہو تو پھر وہ مسکین کو کھانا کھلا کے فدیہ دے دیں. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. یہ مسکین کا کھانا کیا ہے؟ ایک وقت کا کھانا. کیسا؟ جیسا خود کھاتے ہو. یعنی ہر شخص اپنا حساب کر سکتا ہے کہ ایک وقت میں، جیسے ڈنر ٹائم پر اگر وہ میٹ لیتا ہے، بریڈ لیتا ہے، سیلڈ لیتا ہے، جوس لیتا ہے فار ایگزامپل، تو اس کی ویلیو کیا بنتی ہے. تو جتنے دن کے روزے ہیں ان میں سے ایک وقت کا کھانا فدیہ دے دیں. کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، اگر کوئی مسکین موجود ہے تو جو پکا ہوا کھانا ہے اس میں سے آپ اس کو بھی دے دیں. اور اگر مسکین آس پاس کوئی نہیں، جیسے آپ کو ایسا شخص وقت پر نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں آپ راشن بھی دے سکتے ہیں، آپ اکٹھا بھی دے سکتے ہیں، آپ ڈیلی بیسس پہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا لازم ہے. یہاں پر فرمایا فمن تطوع خیرن، جو خوشی سے نیکی کرے، فہو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہت اچھا ہے. اب یہ خوشی سے نیکی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک وقت کی بجائے 2 وقت کا دے دے، یعنی صبح شام کا سحری افطاری دونوں دے دے تو یہ اس کو ڈبل فائدہ ہو جائے گا، دوہرا اجر مل جائے گا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزے ہی رکھو تو اچھا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. تو ایسے لوگ جو کسی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر سے پرسکرپشن لے آئے روزہ نہ رکھنے کی، پھر بھی کوشش کریں ٹرائی کرنے کی، کیونکہ میں نے کئی لوگوں کو یہ مشورہ دیا ہے اور یہ کامیاب مشورہ ہوا ہے. اور مشورہ میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور نیت یہ کریں کہ اگر میں مرنے لگی تو میں کھول لوں گی. کبھی آپ نے سنا کہ وہ روزہ رکھ کے اس کی ڈیتھ ہو گئی؟ روزے سے ڈیتھ نہیں ہوتی، کھانے سے ضرور ہو سکتی، فوڈ پوائزن وغیرہ تو ہوتے رہتے ہیں. تو اچھا بھلا صحت مند انسان لمبے روزے کا سوچ کے سوچنے لگتا ہے کہ میرے پاس کوئی عذر ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں کہ جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو. یعنی شیطان انسان کے دل میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے. تو اس لیے انسان کوشش کر کے دیکھے کہ کیا کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے روزہ رکھنے کی. اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ انسان کی جو ول پاور ہوتی ہے نا، یہ واقعی بڑی پاور ہوتی ہے. انسان کہتے کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، میں دن کو سو جاؤں گی، میں سو کے روزہ گزار لوں گی، بس نمازوں کے وقت پہ اٹھ جاؤں گی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک روزہ بھاری ہوگا، دوسرا کچھ ہوگا، تیسرے چوتھے کے بعد تو آپ کو اچھا لگنے لگے گا، پھر آپ انجوائے کرنے لگیں گے اور آپ کہیں گے شکر ہے میں نے سب کے ساتھ ہی روزے رکھ لیے. وَأَن تَصُومُوا، تو اصل ریکمنڈیشن کیا ہے؟ روزہ رکھنے ہی کی. یعنی اس کا کوئی عوض نہیں، کوئی چیز اس کے برابر نہیں. یعنی آپ روزہ چھوڑ کے کہیں کہ میں صدقہ کر دیتی ہوں تو یہ فدیہ دینے سے مجھے روزے کا ثواب مل جائے گا، تو وہ بات نہیں ہے. یعنی وہ روزے کے برابر نہیں ہے. ہاں تمہارا جو فرض ہے اس کا مداوع ہو جائے گا یا وہ ادا ہو جائے گا، یعنی اس کی کچھ کمپنسیشن ہو جائے گی. لیکن روزے سے ملنے والے جو فائدے اور ثواب اور خیر و بلائی حاصل ہونے والی ہے وہ تو پھر روزے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. ایاما معدودات
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اب دیکھیے ایک ہی آیت میں 3 دفعہ خیر کا لفظ آیا، تو بہرحال روزہ یا روزے کا فدیہ خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، یعنی ان سب چیزوں میں تمہارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے. پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے. یعنی رمضان میں روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ قرآن جیسی نعمت پر شکر ادا کر سکو. حقیقت یہ ہے کہ قرآن جیسی کوئی چیز نہیں، یعنی اس معنی میں کہ باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہے. آسمان بہت بڑا ہے، اللہ کی کریشن ہے، زمین اللہ کی کریشن ہے، پہاڑ، درخت، انسان، جانور، حیوانات، پرند چرند، یہ سب اللہ کی کریشن ہے. سونا، چاندی، جو بھی انسان کو چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں، یہ ساری اللہ کی کریشن ہے. لیکن ان میں سے سب سے بہترین چیز اللہ کا کلام قرآن ہے. قرآن جو ہے ایک مبارک کتاب ہے، برکتوں والی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ ایک کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے بہت بابرکت ہے. کیوں اتاری ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں. تو یہ بابرکت کتاب بابرکت مہینے میں، بابرکت رات میں، بابرکت شہر میں، انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بہترین امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. تو یہ رمضان کی لیلۃ القدر میں نازل ہوئی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر میں جو نازل ہوئی، تمہیں کیا پتا کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. تو جس قرآن کے نزول کی وجہ سے ایک رات کو اتنا بڑا مقام ملا، اس مہینے کو مہینوں کا سردار قرار دیا گیا اس قرآن کی وجہ سے. سوچے پر اس قرآن کی عظمت کیا ہوگی، اس قرآن کی فضیلت کیا ہوگی، اس قرآن کی برکت کیا ہوگی، اس قرآن کے ساتھ ملنے والی رحمتیں کیا ہوں گی. تو اس لیے ہم سب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اس رمضان میں قرآن کے ساتھ کیسا تعلق قائم کر سکتے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو اگر رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے تو رمضان میں ہی یہ قرآن دلوں پہ نازل ہوتا ہے. عام دنوں میں بھی آپ قرآن سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جو فائدہ رمضان میں قرآن کے ساتھ ملتا ہے وہ عام دنوں میں آپ محسوس نہیں کرتے. اس لیے رمضان میں قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے. تراویح میں، قیام اللیل میں، دن میں اس کا ناظرہ تلاوت کر کے، اس کو سمجھ کر پڑھ کے، کیونکہ باقی سب بھی فائدے کی چیز ہے، لیکن اصل میں قرآن کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس کو سمجھتا ہے، جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیسے کیسے ہیرے جواہرات ہیں، میری زندگی کے کیسے کیسے مسائل کا حل ہے، کیسی کیسی برکتیں اور کیسی کیسی رحمتیں اللہ نے اس کے ذریعے بندوں کو عطا کی ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں قرآن سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ قرآن کیوں اتارا گیا، مقصد بتا دیا گیا، ہدی للناس، یہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. اور کسی بھی چیز سے گائیڈنس کب لی جاتی ہے؟ اب مثال کے طور پر آپ کی اگر گاڑی میں اچھے سے اچھا GPS ہے، اچھے سے اچھا آپ کو میپ پلان ہے، لیکن اگر آپ اس کو آن نہیں کرتے، اور اگر آن بھی کر دیتے ہیں اس کے ساتھ وائس نہیں آن کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ بعض اوقات صرف نقشہ دیکھ کے بھی نہیں پہنچتے. آپ کو جب وہ بتاتی رہتی ہے، مسلسل انسٹرکشن ملتی رہتی ہے، ٹرن رائٹ، ٹرن لیفٹ، اتنے 100 میٹر پہ اتنے کرے، یہ کرے وہ کرے، تو پھر آپ کو کتنی آسانی ہو جاتی ہے، پھر آپ صحیح منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. ورنہ بعض اوقات نقشہ بھی سامنے رکھا ہوتا ہے، سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، تو ایک موڑ غلط
کاٹ کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے، بھٹکتے پھرتے. اور آپ کو پتا ہے کہ بھٹکنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہاں آتے ہوئے رستہ بھٹکا ہو اور اس کا وقت ضرورت سے زائد لگ گیا ہو، تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو اس زندگی میں بھی ہر انسان کے ذہن میں بے پناہ سوالات ہوتے ہیں، کنفیوژن ہوتی ہیں. اپنی زندگی کے بارے میں انسان کہتا ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، یہ ایسا کیوں ہے، یہ ویسا کیوں ہے، میرے ساتھ یہ مسائل کیوں پیش آ رہے ہیں، میرے ہی بچے ایسے کیوں ہیں، میرا ہی ہسبینڈ ایسا کیوں ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. ان سارے سوالات کے جواب آپ کے پیدا کرنے والے کے سوا آپ کو کون دے سکتا ہے؟ وہ صرف آپ کا رب ہی آپ کو بتا سکتا ہے. آپ انسانوں کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے جاتے ہیں، ایک کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو ایک مشورہ دیتا ہے، دوسرے کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو کوئی اور دیتا ہے، دوست سے بات کرتے ہیں وہ کوئی اور ہی کہانی بتاتی، اماں سے بات کرتے ہیں وہ کوئی اور نصیحت کرتی. انسان حیران پریشان ہو کے سوچتا ہے کس کی بات مانوں کس کی نہ مانوں. ہیں تو یہ سارے میرے پیارے اور بہت اچھے سہارے، لیکن یاد رکھیے ہم سے ہمارے خالق سے بڑھ کر کوئی پیار نہیں کرتا، اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں. اسی لیے اس نے اپنی محبت اور اپنی خیر خواہی کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں یہ کتاب دی ہے تاکہ ہم اس سے گائیڈنس حاصل کریں. اسی لیے قرآن کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت کے لیے آئی. لیکن کس کو ہدایت دے گی؟ متقی لوگ. اب آپ دیکھیے کہ رمضان اور تقوی اور ہدایت اور تقوی، روزے سے آپ کو کیا ملے گا؟ تقوی ملے گا، اور پھر قرآن سے آپ کو گائیڈنس ملے گی، اور یہ گائیڈنس آپ کو رمضان میں زیادہ ملے گی جب آپ تقوی کی حالت میں ہوں گے یا تقوی اٹین کر رہے ہوں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور اس میں کلیئر پروفس ہیں، واضح دلائل ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ صرف ایک مبہم سی کوئی گائیڈ لائن دی جا رہی ہے، اس سے پورے دلائل کے ساتھ آپ کو بات سمجھائی جائے گی کہ ہدایت کس کو کہتے ہیں اور کس معاملے میں انسان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اور فرقان فرق کرنے سے ہے، یعنی جس میں انسان اچھے اور برے، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے، یعنی فرق کر سکتا ہے. انسان کو واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے. یہ قرآن ایک نور ہے، ایک روشنی ہے کہ جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا چیز آپ کے فائدے کی ہے اور کیا چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پھر وہی دوبارہ بات کی گئی. تو جس کو یہ مہینہ ملے، جو اس مہینے کو پائے، جس کی زندگی میں رمضان آ جائے، اسے چاہیے کہ روزے رکھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں سب سے اہم ترین عبادت روزہ ہے. یعنی آپ چاہے دن بھر قرآن پڑھتے رہے اور رات بھر قیام کرتے رہے لیکن روزہ نہ رکھے تو بات نہیں بنے گی. قرآن کا فائدہ، دعا کا فائدہ، صدقہ خیرات کا فائدہ، ہر چیز کا فائدہ روزے کے ساتھ ہے. اسی لیے پھر تکرار سے تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے کہ فمن شہد منکم الشہر. شاہدہ کا لفظ بڑا دلچسپ ہے. شاہدہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، مشاہدہ کرنا. تو آپ دیکھیے کہ رمضان کا چاند دیکھنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. بادل ہو تو اور بات ہے، ورنہ اہتمام کرنا چاہیے. اور چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چاہیے. اور جب چاند نظر آ جائے تو پھر دعا بھی پڑھنی چاہیے. ہوپ فلی آپ کے پاس شہر رمضان کتاب ہوگی جس میں شروع میں ہی دعائیں دے دی گئی ہیں. وہ دعائیں آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے تو یاد کر لیجئے کیونکہ ہر مہینے کے شروع میں وہ دعا پڑھنی چاہیے جب بھی چاند نظر آ جائے. کیونکہ بعض اوقات پہلی رات کا چاند نہیں بھی نظر آتا تو دوسری رات نظر آ جاتا ہے، دوسری رات پڑھ لیجئے. اور بہت خوبصورت دعا ہے جس میں انسان اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت مانگتا ہے اور اس مہینے کی خیر مانگتا ہے. ہم سب کو ہر دن کی، ہر مہینے کی خیر چاہیے اور شر سے بچنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. تو اس لیے اس دعا سے بھرپور فائدہ اٹھائیے اور اس وقت اللہ کا شکر ادا کیجیے. جب آپ چاند دیکھ لیں تو مسنون دعا پڑھنے کے بعد کچھ اور دعائیں بھی دل میں ضرور مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے آسان کر دے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اللہ کچھ آسان نہیں جب تک کسی چیز کو تو آسان نہ کرے. لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا، اور تو ہی مشکل کو آسان کرتا ہے اذا شئت، جب تو چاہتا ہے.
تو آسانی مانگے کہ یا اللہ روزہ رکھنا آسان کر دے، یا اللہ روزے کے ساتھ سارے جو میرے کام اور ذمہ داریاں ان کو پورا کرنا آسان کر دے، یا اللہ راتوں کا قیام آسان کر دے، یا اللہ میرے لیے صدقہ خیرات کرنا آسان کر دے، یا اللہ نیکیوں کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے دے مجھے، اور ہر طرح کی آسانیاں کر دے، کیونکہ جب آسانی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور رمضان کے اینڈ میں آپ کہیں گے کاش یہ سارا سال ہی رمضان ہوتا، کتنی ٹائم مینجمنٹ ہو گئی تھی، کتنی ہر چیز اپنے وقت پر اپنی جگہ پر آ گئی، کتنے ہی کام وقت پر سمٹ گئے. کیونکہ ویسے تو ہم کھانے کی بیس پہ بیٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی ٹائم لگا دیتے ہیں، لیکن رمضان میں جب ڈنر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تراویح کے لیے جانا ہے، جلدی کرو، بس کرو، ختم کرو، بس اتنے بجے ٹائم ختم، اور اس کے بعد آپ چیزیں سمیٹ دیتے ہیں. سحری کے وقت آپ سحری کھا رہے ہیں، بس ٹائم ہو رہا ہے، ختم کر دو یہاں پر. یہ عام دنوں میں ہو ہی نہیں پاتا. 5 منٹ اوپر 5 منٹ نیچے تو کوئی بات ہی نہیں، چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہو. اور جو خواتین ماشاءاللہ آرام سے گھروں میں رہتی ہیں ان کے تو ویسے ہی پھر موج ہوتی ہے، جتنا چاہیں ٹائم لمبا کر لیں. ایک چائے کا کپ چاہے آدھے گھنٹے میں پیئیں، اور وہ ختم ہو تو ایک اور بنا کے پینا شروع کر دیں. اپنی آزادی ہے، اپنی دنیا ہے، جو چاہے کریں. تو رمضان میں یہ ساری چونکہ ہماری اپنی ہی عادتیں کنٹرول ہو جاتی ہیں تو بہت سارا وقت بچ جاتا ہے، اس میں بہت ساری نیکیاں کمانے کا موقع مل جاتا ہے، اس میں بہت کچھ سیکھنے کا وقت مل جاتا ہے، عبادت کا وقت مل جاتا ہے، تلاوت کا وقت مل جاتا ہے. یعنی عام دنوں سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، عام دنوں سے زیادہ دعائیں کرتے ہیں، عام دنوں سے زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، عام دنوں سے زیادہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو عام دنوں سے زیادہ اچھے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں تو برکتیں ہی برکتیں ہو جاتی ہیں اپنی بس کچھ ایسی عادتوں کو کنٹرول کر کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. پھر فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے. دوبارہ وہی حکم ہے. پھر فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. کتنا پیارا ہے ہمارا رب. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. یعنی وہ بیمار کو اور مسافر کو روزے کی پابندی ڈال کے مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا. اللہ تعالیٰ چاہتا، اللہ تو اللہ ہے، وہ تو ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اسی کی طرف ہم نے جانا ہے. وہ جو چاہے ہمیں حکم دے سکتا ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اسی کا تو ہے. اب مثال کے طور پر آپ کسی گھر کے مالک ہوتے ہیں، اس میں کسی کرایہ دار کو رکھتے ہیں، تو اس کے بعد یہ ہے کہ جو بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کے مطابق جب چاہیں آپ اس کو پھر ختم کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کا گھر ہے نا، آپ مالک ہیں، آپ نہیں رکھنا چاہتے کسی کو، آپ کچھ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں اس میں. تو بہت سی چیزیں جس کا انسان مالک ہوتا ہے یا جس حد تک مالک ہوتا ہے اس میں اس کے اختیارات ہوتے ہیں. تو اللہ تو ایبسولوٹ مالک ہے، اس کے تو پورے پورے اختیارات ہیں. وہ چاہتا تو ہر چیز میں ہمیں پابندی میں ڈال دیتا، مشقت میں ڈال دیتا، لیکن اس نے ہمارے لیے آسانی کی ہے. یرید اللہ بکم اليسر کہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنے کا کہا ہے، اور اس میں بھی پابندی نہیں لگائی کہ شوال میں ہی پورا کرنا ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ اگلے 6 مہینے میں پورا کرنا ہے، نہیں، اگلے شعبان تک جب بھی پورا کر لو. حضرت عائشہ کہتی ہیں اپنے بارے میں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے اپنے قضاء روزے شعبان میں ہی پورے کر پاتی تھی. تو بہت سے لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اگلے رمضان سے پہلے اپنی قضاء پوری کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک فضل ہے کہ اس نے ہمارے لیے بہت سی آسانیاں بھی رکھی، یعنی فرض کی ادائیگی کی بھی ذمہ داری دی اور آسانیاں بھی رکھی. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ تاکہ تم گنتی پوری کرنا، یہاں گنتی پوری کرنے کی پھر تاکید ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمیں روزے کے فائدے پتہ چل جائیں تو ہمارے منہ سے سوائے اللہ اکبر کے کچھ نہ نکلے. کیسا ہے ہمارا رب کہ جس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا. اور پھر رمضان کے اختتام پر جب عید آتی ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا پڑھتے ہیں؟ تکبیرات. کیوں تکبیرات؟ اس لیے کہ یہ ہمارا کمال نہیں تھا کہ ہم اپنے آپ پہ اتنا کنٹرول کر سکتے. یعنی آپ دیکھیے کہ آپ ڈائٹنگ بھی کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں چیٹنگ کر جاتے ہیں، لیکن روزہ ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کہیں چیٹ نہیں کرتے. تو یہ اصل میں اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے اس میں کوئی. تو اس لیے ہمیں اس کی بڑائی بیان کرنی چاہیے. اور اس لیے بھی کہ کوئی شخص 30 روزے رکھ کر پورے قیام کر کے اور ساری نیکیاں کر کے کسی غرور میں مبتلا نہ ہو جائے، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھنے لگے کہ میں تو اب دوسروں کے مقابلے میں بہت نیک ہو چکا ہوں.
اور دوسرے نعوذ باللہ کمتر ہیں جنہوں نے روزے کسی بیماری کی وجہ سے یا عذر کی وجہ سے نہیں رکھے, یا اتنا قیام نہیں کر سکے, یا اتنی نیکیاں نہیں کر سکے. ہمیں توفیق ہو گئی, ہمیں تو اعتکاف کی بھی توفیق ہو گئی, اور عمرے پہ جانے کی بھی ہو گئی, اور فلاں بھی نیکی کر لی, فلاں بھی. ان سب نیکیوں کو کرنے کے بعد اس کثرت سے تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ساری تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الا ما ہداکم, اس پر جو اس نے تمہاری رہنمائی کی, اس نے تمہیں ہدایت دی, اس نے تمہیں اس طرف متوجہ کیا کہ تم اپنے دنیا اور آخرت کو رمضان میں کس طرح سنوار سکتے ہو, روزہ اور قرآن کے ذریعے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم شکر ادا کرو, یعنی نیکی کی توفیق پر بھی شکر, قرآن کے نزول پر بھی شکر, ہدایت کے ملنے پر بھی شکر, اور پھر ہر لمحے بھوک پیاس کاٹ کر بھی نعمتوں پر شکر. کیونکہ جب ہم بھوک پیاس کاٹتے ہیں نا تو پھر ہمیں ان لوگوں کا ضرور خیال آتا ہے جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا. دنیا میں آپ دیکھیے بے شمار لوگ پاورٹی لائن سے بلو, کتنے سارے لوگ ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا. تو جب رمضان میں انسان بھوک اور پیاس کی شدت سے گزرتا ہے, اور خصوصاً گھر کے اندر بیٹھ کے یا اندر آفیسز میں ورک کرتے ہوئے, تو وہ بھوک اور پیاس نہیں لگتی. کتنے ہی لوگ ہیں جو سڑکوں پہ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں اور مشکل کام کر رہے ہوتے ہیں اور سخت مشقت میں روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہوگا جن لوگوں کا گاؤں وغیرہ سے تعلق ہے کہ جہاں پر نہ ایئر کنڈیشنرز ہوتے ہیں, بعض اوقات بجلی نہیں ہوتی, بعض اوقات پنکھا ہی نہیں ہوتا, اور بعض اوقات ٹھنڈی چھاؤں بھی نہیں ہوتی کیونکہ اتنی لو چل رہی ہوتی ہے کہ انسان کے لیے واقعی روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے. ہماری نانی بتایا کرتی تھی کہ اس وقت ظاہر اتنی بجلی اور اتنے انتظامات نہیں ہوتے, تو کہتی تھی کہ ہم مل کے باریک دوپٹے پانی میں بھگو کر اپنے اوپر ڈالا کرتے تھے تاکہ روزے کی شدت کم ہو جائے ہم سے. تو یہ ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر ادا کرو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں 11 مہینے آزادی دے رکھی ہے. 11 مہینے تم کھاؤ پیو, اپنے وقت پہ سو جاؤ, اپنے کام کاج کرو, لیکن 1 مہینہ ایسا گزارو کہ پھر جس میں تم سیلف امپروومنٹ کر سکو, اور اس کے بعد پھر تمہارے اندر کچھ اچھی نئی عادتیں ڈیولپ ہوں. اور وہ اچھی عادتیں صرف اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں جس کے اندر سیلف کنٹرول ہوتا ہے. جو شخص اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتا, اپنی زبان پہ نہیں رکھ سکتا, اپنے تھاٹس کو کنٹرول نہیں کر سکتا, اپنی نگاہوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا, اپنی بری عادتوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا, پھر وہ کبھی بھی امپروومنٹ کی طرف نہیں جا سکتا, وہ بہتر انسان نہیں بن سکتا. تو روزہ دراصل ہمیں مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا, روزہ دراصل ہماری زندگی آسان کرنے کے لیے آیا. وقتی طور پہ مشکل ہے, لیکن اگر ہماری عادتیں سنور جاتی ہیں تو ہمارے لیے زندگی میں بہت سی, ہمارے ریلیشن شپ میں آسانیاں ہو جاتی. مثلاً آپ دیکھیے, ہم میں سے کون ایسا ہوگا جس کا یہ دل نہ چاہتا ہو کہ مجھے تہجد پڑھنے کی عادت ہو جائے. ہر ایک رش کرتا ہے ان لوگوں پر جو تہجد پڑھتے ہیں, اور ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے, چاہے ہم میں سے کوئی کیسا بھی مسلمان ہو نا, لیکن اگر اس سے آپ پوچھیں کہ تمہارا دل چاہتا ہے تہجد پڑھنے کو, تو کہے گا ہاں میرا دل چاہتا ہے, پر میں کیا کروں, مجھ سے صبح اٹھا نہیں جاتا, میں اٹھنا چاہتا ہوں. تو آپ دیکھیے 30 دن جو صبح اٹھتا ہے نا سحری کے وقت, تو 30 دن کے بعد پھر اس کی اس وقت سونے کی عادت ٹوٹ چکی ہوتی. اگر وہ تھوڑی سی محنت اور کر لے تو رمضان کے بعد بھی اٹھ سکتا ہے. اور رمضان کے بعد شوال میں جو 6 روزے اور آتے ہیں تو 6 دن اور پھر اٹھتا ہے سحری کے لیے, کیونکہ سحری بابرکت کھانا ہے, تو پھر اس کو تہجد کی عادت ہو سکتی ہے. تو بہت سارے لوگ رمضان کی ٹریننگ سے گزر کر اچھی عادتیں اپنے اندر ڈال لیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے نفلی روزوں کا کتنا ثواب ہے. ہر مہینے کے 3 روزے جو ہیں وہ دل کا وحر دور کرتے ہیں, یعنی سینے کی تنگی کو, حسد, بدگمانیاں, اور دل کے اندر جو بہت سی ایسی خرابیاں پریشانیاں پلتی ہیں, وہ 3 روزے جو ہیں ان کو صاف کر دیتے ہیں. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ چاہنے کے باوجود نہیں رکھ پاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھتے تھے, جمعرات کا روزہ رکھتے تھے, لیکن ہم نہیں رکھ پاتے کیونکہ ہمیں اتنی کھانے کی اور باقی روٹین کی عادت ہو چکی ہوتی. لیکن رمضان کے بعد ان نئی نفلی عبادات کو اڈاپٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے.
تو اگر اس طرح کا بھی کچھ ٹارگٹ رکھ لیا جائے کہ اس رمضان کے بعد انشاءاللہ میں تہجد نہیں چھوڑوں گی، یا اس رمضان کے بعد میں نفلی روزے اختیار کر لوں گی، چاہے ہر سوموار جمعرات نہیں بھی تو کم از کم مہینے کے 3 روزے جو ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں. اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ رمضان کے بعد ان کے اندر یہ اسٹرینتھ آ گئی، کیونکہ وہ خوف نکل جاتا ہے نا جو ہمیں ہوتا ہے، نہیں مجھے بھوک لگ جائے گی، نہیں مجھے پیاس لگ جائے گی، نہیں میرے سے یہ کام نہیں ہوگا، یہ مشکل ہوگی، لیکن پھر انسان کے لیے آسانی ہو جاتی. تو نیکیوں کی توفیق ملنے پر لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، شکر گزار بن جاؤ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تو کتنی چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی انشاءاللہ رمضان کی برکت سے. سب سے پہلے تو تقویٰ، پھر اس کے بعد ہدایت، پھر اس کے بعد اللہ کی بڑائی کا احساس، پھر اس کے بعد اللہ کی شکر گزاری کا احساس، اور پھر بیچ میں ایک میزان، ایک کرائیٹیرین اچھے اور برے میں فرق کرنے کا. یہ بھی رمضان میں قرآن پڑھ کر انسان کے اندر آ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن کا دور کرتے تھے، یعنی اکیلے پڑھنے کی بجائے جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کے پڑھا کرتے تھے، ان سے سنتے بھی تھے اور ان کو سناتے بھی تھے. تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ اس سال بھی رمضان میں دورہ قرآن ہوگا روزانہ. رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ بھی ایسا ہے کہ جو بڑی خیر و برکت والا ہے. اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں، یعنی جو رجب اور رمضان کے بیچ میں ایک مہینہ ہے، لوگ اس کی خیر سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے اس میں پوری طرح وہ نیکیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں باقی تمام، یعنی رمضان کو چھوڑ کر باقی تمام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ روزے رکھتے تھے، یعنی سب سے زیادہ روزے رمضان کے بعد شعبان میں رکھا کرتے تھے. اسی طرح سلف صالحین جو تھے وہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ قرآن بھی شعبان میں پڑھا کرتے تھے. تو اس لیے انشاءاللہ ہم شعبان ہی میں، یعنی مڈ شعبان کے بعد دورہ قرآن شروع کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو آخری عشرہ پھر اور زیادہ راتوں کی عبادت کے لیے مل جائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں خود بھی جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. اور بہت سے لوگ اعتکاف بھی کرتے ہیں. مصنون اعتکاف تو مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے، لیکن جو خواتین گھر نہ چھوڑ سکتی ہوں وہ گھر کے اندر ایک گوشے میں بیٹھ کر، اگر اس کو اعتکاف نہ بھی کہیں تو ایک جگہ جم کے بیٹھ کے اپنی عبادت کر سکتی ہیں. کیونکہ وہ ایک جگہ سکلوڈ ہو کے بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کسی کام سے بیٹھا ہوتا ہے. جب آپ اپنے ڈیسک پہ گھر پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں اپنا کام لے کے، تو سب کو پتا ہوتا ہے اب اماں کو ڈسٹرب نہیں کرنا، وہ اپنے آفس ورک میں ہے. کئی لوگ گھروں سے کام کرتے ہیں تو ان کا ایک اسکیجول ہوتا ہے. تو اسی طرح گھر میں بھی عبادت کا ایک اسکیجول آپ بنا سکتے ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے آپ نے پورے قرآن سے گزرنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ کوئی سپارہ آپ کا چھوٹے نہیں، اور ہر سپارے کے اندر سے کم 3 ایکشن پوائنٹس جو ہیں، یعنی 3 ایسے عمل کے نقطے اپنے لیے نکال لیں، تو آخر میں پورے سال کے لیے آپ کے پاس مٹیریل جمع ہو جائے گا کہ کیا کیا کرنا. تھنگس ٹو ڈو، یعنی آپ کی سیلف امپروومنٹ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی میں سے آپ اپنے لیے کیا کیا اختیار کرتے ہیں.